بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں جو ہمارے عقائد ہونے چاہیے ان کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ جو پرنٹڈ کتاب ہے میرے سامنے اس کا صفحہ نمبر 227 ہے، اور پی ڈی ایف میں جو کتاب ہے اس کا 194 ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقرری۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ ان کا کیا جو ہے نا وہ پس منظر ہے ان کے خلیفہ نامزد ہونے کا، اور اس پر کوئی ایک دو اعتراضات تھے، وہ ان کا بھی جواب ہو گیا تھا۔ پھر ان کے بعد بات آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقرری کی۔ اس کی تقریباً تفصیل اس کتاب میں ہی لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر کی تقرری۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے ذمہ دار لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ میری زندگی ہی میں آئندہ کے لیے کسی کو امیر منتخب کر لو تاکہ بعد میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ ٹھیک۔ انہوں نے کہا آپ خود ہی کسی کا نام تجویز فرما دیں، ہم بلا اختلاف ان کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ اب لوگوں نے یہ کہہ دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ ہمیں بتا دیں، بس ہم ان کو خلیفہ بنا لیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا پھر مشورہ کیا تھا کن سے؟ اس پر حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زید اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہم کے مشورہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سختی کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا اے ابو بکر، تم خدا کو کیا جواب دو گے کہ تم ایک سخت مزاج آدمی کو ہم پر خلیفہ مقرر کر کے جا رہے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ سے یہ عرض کروں گا کہ اے پروردگار، میں نے تیرے بہترین بندے کو خلیفہ مقرر کیا۔ بہترین بندے کو یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں بھی اس وقت امت میں سب سے بہترین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے اس بارے میں تحریر لکھوائی۔ پھر سب نے بلا اختلاف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ کر کے اور اس کو خلیفہ مقرر کر جانا اپنی زندگی میں ہی۔ جو بڑے بڑے حضرات تھے ان کے مشورے سے، صرف اہل الرائے جو لوگ ہیں، ہر کس و ناقص کا مشورہ یہاں نہیں لیا گیا، بلکہ اہل الرائے جو لوگ ہیں ان سے مشورہ لے کر کسی ایک کو مقرر کر دینا، یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سنت ایک ہو گئی گویا کہ۔ حدیث سے بھی اس تقرری کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ وہ حدیث ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، یعنی میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ تو پیروی ویسے تو دینی امور میں ہوتی ہے، لیکن کامل پیروی کیا ہے؟ کامل پیروی اور اقتداء تو اسی طرح ہے کہ وہ مسلمانوں کے امام اور خلیفہ ہوں، تاکہ وہ جو حکم دیں مسلمان ان کی کامل پیروی کریں۔ اقتداء تو پھر ہی ہوگی نا کہ کامل پیروی کریں۔ اس حدیث سے اس کی تائید ہوگی۔ اس حدیث کا سندی درجہ کیا ہے؟ اس قدر مطلب قطعی درجے کا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن تائیدن اس حدیث کو ہم نے پیش کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو خصوصیتیں، یہ دو خصوصیتیں ایسی ہیں جو ہم اگر حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھیں تو کئی جگہ پر ہماری نظر میں بار بار یہ چیزیں آئیں گی۔ وہ کیا ہیں؟ کہ شیخین کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث میں شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ مثلا یوں فرمایا
کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لائے وغیرہ. یعنی ایمان لانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو ذکر کیا. اسی طرح اور چیزوں میں بھی ہم آئے اور میرے ساتھ ابو بکر عمر تھے. ہم گئے میرے ساتھ ابو بکر عمر. ہم داخل ہوئے میرے ساتھ یہ 2 حضرات تھے. ہم نکلے میرے ساتھ یہ 2 حضرات تھے. تو کئی احادیث میں یہ چیز آتی ہے جو اور صحابہ کو یہ خصوصیت حاصل نہیں. اچھا وغیرہ، جس سے ان دونوں کا اختصاص صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے. سوائے ان 2 بزرگوں کے اور کسی صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ملا کر ذکر نہیں فرمایا. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ وفات کے بعد بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مصاحب اور ساتھی ہوئے اور ایک ہی حجرہ یعنی کمرہ میں تینوں مدفون ہوئے. یہ وہ شرف ہے جو سوائے ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے اور کسی صحابی کو نصیب نہیں ہوا. امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرات شیخین کی تمام صحابہ کے درمیان ایک عجیب شان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دونوں حضرات گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم خانہ ہیں اور باقی صحابہ ہمراہ اور ہم شہر ہونے کی نسبت رکھتے ہیں. اور اولیاء امت کا وہاں کیا دخل ہے؟ یعنی جو صحابہ کرام میں 2 حضرات ہیں ان کی نسبت حضور سے ہم خانہ جیسی ہے. ایک گھر میں گویا کہ جو ہے نا وہ گھر کا جس طرح آدمی ہوتا ہے ہم خانہ، اور باقی دیگر جو صحابہ جتنے بھی ہیں ان کی مثال ہم شہر ہے. ہمراہ یعنی ساتھی، یا ہم شہر یعنی علاقے کے جو ساتھ والے ساتھی ہیں وہ ہیں. تو ہم خانہ اور ہم شہر کی نسبت ہے گویا کہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے تقرری، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تقرر کے بعد عثمان کے تقرر کی باری آتی ہے. لوگوں کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت دیے. حضرت عمر کو چونکہ زخمی کیا گیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ اسی زخم میں اسی جو ہے نا وہ شہید وفات یقین ہو گیا کہ اب بچنے والا نہیں ہوں میں. وفات یقینی ہو گئی کیونکہ جو کھایا تھا وہ پیٹ کے جو زخم تھا جو جہاں خنجر لگا تھا اسی راستے سے باہر نکل گیا سب کچھ. تو اب یقین ہوگا کہ اب یہ بچ نہیں سکتے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ لوگوں کے کہنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت خلافت کے لیے 6 نام دیے اور کہا کہ میں ان سے زیادہ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں پاتا. اب انہوں نے کمیٹی مقرر کر دی. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نام دے دیا تھا نا بس عمر کا، تو انہوں نے کمیٹی مقرر کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ ان سے راضی تھے. یعنی وہ 6 آدمی یہ تھے حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 6 حضرات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تدفین کے بعد یہ حضرات اکٹھے ہوئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اس معاملہ کو 3 افراد تک کر دو. یعنی 6 ہیں تو 6 میں سے ہم یوں کرتے ہیں کہ ہر ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جائے. میری طرف سے یہ ہے، میری طرف سے یہ ہے، میری طرف سے یہ ہے، یوں کر کے. اچھا، اس پر حضرت طلحہ حضرت علی کے حق میں اور حضرت زبیر حضرت عثمان کے حق میں اور سعد بن ابی وقاص حضرت عبد الرحمن بن عوف کے حق میں دستبردار ہو گئے. اور اب یہ 3 حضرات رہ گئے، یعنی حضرت عثمان رہ گئے، حضرت علی رہ گئے اور عبد الرحمن بن عوف رہ گئے. یہ 3 حضرات باقی رہ گئے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو خود بھی دستبردار ہو گئے، وہ کہتے ہیں میں بھی آپ دونوں کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں. اب 2 رہ گئے، حضرت عثمان حضرت علی. تو اب کیا ہوا، انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ مجھے یہ اختیار دیتے ہیں کہ آپ میں سے جو افضل ہے میں اس کو نامزد کر دوں. اور دونوں اس پر تیار ہو گئے اور عہد کیا کہ وہ جس کو مقرر کریں گے دوسرا اس کو خلیفہ تسلیم کرے گا اور اس کی اطاعت کرے گا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود سب خاص و عام سے ملے اور ہر ایک کی آزادانہ رائے حاصل کی. انہوں نے مجموعی طور پر سب کا جو ہے نا وہ اندر پڑھنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ لوگوں کی کیا رائے ہے. تقریباً سب لوگوں کا رجحان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا اور سب حضرات نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ اس طرح
حضرت عثمان کی خلافت کا جو ہے نا وہ اعلان ہوا۔ اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ کا محاصرہ کرنے والے باغیوں نے خلافت کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام تجویز کیا۔ حضرت عثمان اس لیے اپنے بعد کسی کو مقرر کرنے کا کوئی طریقہ یعنی کمیٹی یا کچھ مقرر نہیں کر سکے، کیونکہ ان کو ان کے گھر میں آ کر جو ہے نا وہ دفعتاً شہید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان مظلومانہ شہادت تھی ان کی، اس لیے ان کے بارے میں اس کا کیا تھا وہ منقول نہیں، ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ جو باغی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ باغی لوگ ہی کہہ رہے ہیں میرا، تو حضرت علی نے انکار کر دیا کہ میں نہیں بنتا، کیونکہ حضرت علی سمجھتے تھے کہ یہ سارے باغی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ لیکن جب دیکھا کہ مدینہ منورہ میں موجود اکابر صحابہ کی بھی یہی رائے ہے، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول فرما لیا، یعنی جو اکابر صحابہ تھی ان کی رائے کے اوپر حضرت علی آئے، ان باغیوں کی وجہ سے نہیں آئے۔ فائدہ یہاں فائدے میں فائدہ، اور اس سے آگے کچھ عقائد کے بارے میں بھی بات چلے گی حضرت علی کی خلافت کے بعد۔ فائدہ، قال شیخ الامام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ ان تفضیل علی بقیت الامتی قطعی، یہ ایک عقیدہ گویا کہ سمجھ لیں۔ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی تمام امت پر فضیلت قطعی ہے۔ قطعی مطلب یقینی ہے، یعنی بعض قرآن پاک کی آیات کے اشارے سے اور احادیث میں صراحت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ افضل پوری امت میں یہ دو حضرات ہیں، ان سے بڑھ کر افضل کوئی نہیں۔ پھر ان کے بعد کی جو امت ہے ان کی قطعی نہیں ہے، بلکہ کسی کے نزدیک مثلا باقی رہ گیا عثمان حضرت علی، ان میں سے کچھ علماء کہتے ہیں کہ عثمان افضل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ حضرت علی افضل ہے، ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ یہ جو عربی میں نے عبارت پڑھی، اس میں ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آیا، یہ عقائد کے بہت بڑے امام تھے۔ کچھ لوگ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں کسی ایک میدان میں، جیسے کہ فقہ کے میدان میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے شاگرد ہیں، تو عقائد میں اگرچہ امام صاحب کا بھی عقائد میں بڑا کام ہے، لیکن عقائد میں ان کا جو ہے نا وہ بہت بڑا کام ہے امام ابو حسن اشعری کا۔ انہوں نے فرق باطلہ کے خلاف جتنا کام کیا دیگر ائمہ نے بہت کم کیا۔ تو جس طرح ہم حنفی کہلاتے ہیں، مالکی کہلاتے ہیں، حنبلی کہلاتے ہیں، شافعی کہلاتے ہیں، فقہ کے اعتبار سے مسلک ہوتا ہے، تو جو عقیدہ ہوتا ہے عقیدے کے اعتبار سے بھی آپ نام بعض جگہ سنیں گے، اشعری کہلاتے ہیں کچھ لوگ جو ابو الحسن اشعری کے مطابق جو ہے نا وہ عقائد رکھتے ہیں، کچھ لوگ ماتوریدی کہلاتے ہیں، یہ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت ہے، تو یہ عقیدوں میں یہ نسبت ہوتی ہے، اشعری، ماتوریدی اور دیگر اس طرح۔ اچھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت حضرت علی پر اس درجہ کی قطعی نہیں۔ ائمہ اربعہ مجتہدین کا مذہب تو یہی ہے کہ حضرت عثمان حضرت علی سے افضل ہیں، اور بعض علماء نے حضرت علی کی کثرت مناقب کی وجہ سے، یعنی فضیلت کی کثرت کی وجہ سے حضرت عثمان اور حضرت علی کی تفضیل میں توقف کیا ہے۔ توقف میں نہیں، خاموشی، کوئی واضح فیصلہ نہیں کیا انہوں نے، یعنی ایک طرف حضرت عثمان کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور دوسری طرف حضرت علی کے بھی بہت زیادہ مناقب ہیں، تو انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ امام مالک سے اس بارے میں توقف منقول ہے، یعنی خاموشی منقول ہے، کوئی حتمی فیصلہ منقول نہیں، لیکن بعد میں وہ بھی توقف چھوڑ کر حضرت عثمان حضرت عثمان کی حضرت علی پر فضیلت کے قائل ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی حضرت عثمان کی فضیلت حضرت علی سے زیادہ مان لی۔ امام قرطبی فرماتے ہیں هو الاصح ان شاء اللہ تعالی، یعنی حضرت عثمان کا حضرت علی سے افضل ہونے کا ہی قول ہی صحیح ہے۔ بعض علماء کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے توقف کا گمان ہوا، اور وہ یہ عبارت یہ ہے، یعنی بعض نے یہ بھی کہہ دیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے بھی کوئی واضح فیصلہ منقول نہیں ہے، بلکہ وہ بھی توقف کرتے ہیں، تو اس کا یہاں جواب دے رہے ہیں۔ جو جس عبارت سے گمان اور شبہ ہوا تھا وہ عبارت پہلے ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ عبارت یہ ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی سیر کبیر میں ہے، نوح بن ابی مریم کہتے ہیں میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اہل سنت والجماعت کے مذہب کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے فرمایا ان تفضل ابا بکر و عمر
وتحب علی مع عثمان، کہ تو یعنی الاخری یہ کہ تم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو فضیلت دو اور حضرت عثمان اور حضرت علی سے محبت کرو. یعنی فضیلت میں تو حضرت ابو بکر عمر کا نام لیا، لیکن جب عثمان و علی کا باری آئی تو وہاں پر محبت کہہ دیا، وہاں فضیلت کی بات نہیں کی. گویا کہ حضرت امام صاحب نے حضرت علی اور عثمان میں کون فضیلت والے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا، بس ان سے محبت کرو یہ کہہ دیا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اس عبارت سے یہ مقصد نہیں کہ آپ کو حضرت عثمان اور حضرت علی کی تفضیل میں کوئی توقف تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ ان دونوں حضرات کے زمانے خلافت میں چونکہ فتنے اور فساد ظاہر ہوئے تو بہت سے لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف سے کدورت آ گئی. کوئی حضرت عثمان سے محبت کرتا ہے تو حضرت علی کے خلاف ہے، کوئی حضرت علی سے محبت کرتا ہے تو حضرت عثمان کے خلاف ہے. تو اس طرح کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ تھے ان زمانے میں. اس کدورت کے ازالے کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حق میں لفظ محبت کا استعمال کیا اور ان کی محبت اور دوستی کو اہل سنت کی علامت قرار دیا. امام اعظم نے یہ لفظ توقف کی بنا پر استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ امام اعظم اور ان کے تمام اصحاب کے تصریحات موجود ہیں کہ خلفائے راشدین کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہیں. یعنی امام صاحب سے بھی اور ان کے جو اصحاب ہیں شاگرد ہیں ان سے بھی یہ باتیں منقول ہیں کہ جس طرح خلافت کی ترتیب ہے وہی فضیلت کی ترتیب ہے. مثلا فقہ اکبر میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح ہے وہ یہ ہے وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَبُو بَكْرٍ ثم عمر بن الخطاب الفاروق ثم عثمان بن عفان ذو النورین ثم علی بن ابی طالب المرتضی رضی اللہ عنہم. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے بعد لوگوں میں افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں. یہ واضح عبارت آ گئی ان کی. اور علامہ سرخسی شرح سیر کبیر، یہ سید نہیں ہے، لفظ غلط لکھا ہوا، سیر کبیر. سیر یہ کتاب کا نام ہے. دو سیر ہیں، ایک سیر کبیر ہے اور ایک سیر صغیر ہے. یعنی ایک چھوٹی کتاب ہے اور ایک بڑی کتاب ہے، ان دونوں کے ساتھ یہ کبیر کا نام لگتا ہے. لکھتے ہیں فَأَمَّا الْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ عُثْمَانَ أَفْضَلُ مِنْ عَلِيٍّ رضوان اللہ علیہما قبل الخلافت وبعدها. ترجمہ: ہم حنفیہ کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت علی پر فضیلت حاصل ہے، خلافت سے پہلے بھی اور خلافت کے بعد بھی. یعنی یہ نہیں کہ خلافت ملی ہے تو کوئی فضیلت میں فرق پڑے گا، نہیں. عقیدہ. اب ان خلفائے راشدین کی خلافت کے بارے میں آپ نے اس کا پس منظر پڑھ لیا ہم نے کہ کیا اس کا بنا پس منظر، کس طرح وہ خلیفہ بنے. اب عقائد صحابہ کے بارے میں کیا ہونے چاہیے. پہلا عقیدہ، خلفائے راشدین کے بعد ان 6 صحابہ کا مرتبہ ہے جن کو 4 خلفائے راشدین سمیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. ان کو عشرہ مبشرہ یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے 10 حضرات کہتے ہیں. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں نام بنام جنت کی بشارت دی. وہ 10 یہ ہیں: 4 خلفائے راشدین جن کا پیچھے نام بھی گزر گیا، اور بقیہ 6 کے نام یہ ہیں: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم. ان میں ایک یہ 6 صحابہ کرام ہیں. ان میں ایک نام آتا ہے سعید بن زید. یہ غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے یا کوئی رشتہ دار تھے، بہت قریبی رشتہ دار تھے عمر فاروق کے. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمیٹی بنائی تھی کہ ان میں جو فضیلت والے حضرات ہیں ان میں سے کسی کو تم بنا لو، تو ان میں اگرچہ سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں تھے، لیکن ان کا نام عمر فاروق نے صرف اس لیے نہیں دیا کہ کہیں کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ بھائی اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ اس میں شامل کر دیا اور لوگ میرے رشتہ داری کی وجہ سے اس کو کہیں بنا نہ دیں، اس لیے ان کا نام ہی ذکر نہیں کیا تھا انہوں نے. اچھا، یہ 10 حضرات تمام امت میں سب سے بہتر اور افضل قریش کے سردار ہیں، دین اسلام کے سابقین اولین میں سے ہیں. ان کی خاندانی نجابت و وجاہت اور ان کے ذاتی فضائل اور خصائل اور محاسن اور کمالات اسلام کی تقویت کا باعث بنے. اسلام میں داخل ہونے کے بعد دل و جان سے اسلام کے معین اور مددگار رہے اور ہر غزوہ اور ہر معرکہ میں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے. ان 10 حضرات کے وجود سے اسلام کو جو قوت پہنچی وہ کسی اور سے نہیں پہنچی. ان 10 حضرات سے انہوں نے جو کچھ بس دے دیا، باقی
اس قدر نہیں قربانی دے سکے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی وقت میں ان تمام حضرات کا نام لے لے کر جنت کی بشارت دی، اسی لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کا لفظ ان کو صرف اس لیے کہ ایک مجلس میں ان 10 کا نام لیا، ورنہ انفرادی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 کے سوا اور حضرات کو بھی جنت کی بشارت دی ہے، جیسے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت حسن اور حضرت حسین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت سلمان، حضرت صہیب، حضرت عمار بن یاسر رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ مثال کے طور پر ذکر کیا، اس کے علاوہ بھی ملتی ہے، جیسے حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے کہ جنت میں تمہاری آواز سنی، اور اس طرح دیگر صحابہ کرام کا اور بھی ان کے علاوہ بھی بشارتیں ہو سکتی ہیں۔ ان 10 کو اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو ایک مجلس میں دی گئی۔ عقیدہ، یہ تو تھا پہلا عقیدہ تھا عشرہ مبشرہ کے بارے میں۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، اس کے بعد جو 6 باقی بچتے ہیں عشرہ مبشرہ میں وہ ہیں۔ اب ان کے بعد فضیلت میں عشرہ مبشرہ کے بعد اہل بدر کا درجہ ہے، جن کے متعلق حدیث میں آیا ہے ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے۔ تحقیق ترجمہ، تحقیق اللہ تعالیٰ مطلع ہوا اہل بدر پر، پس فرمایا اے اہل بدر تم جو چاہے عمل کرو، میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ قد غفرت لکم، جو مرضی کرو موجاں۔ یہ اجازت ہر کس و ناقص کو نہیں ہو سکتی، اس کا خطاب انہی پاک اور مخلص بندوں کو ہو سکتا ہے جن کے قدم کی جادہ محبت میں پوری پوری استقامت ثابت ہو چکی ہو، یعنی ان کے جو قدم کی جماؤ ہے وہ اس قدر مضبوط ہے کہ جس نے مغفرت کیا وہ جانتا ہے کہ انہوں نے کوئی پٹھی حرکت کرنی نہیں ہے، اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہاری بخشش کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ تو ما کان و ما یکون، جو ہو چکا جو آئندہ ہوگا سب کچھ جانتے ہیں، تو اسی کے پیش نظر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے خوشخبری عطا فرمائی۔ اچھا تو یہ صحابہ بدر کی فضیلت تھی۔ عشرہ مبشرہ بھی بدر کی لڑائی میں شریک تھے، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کہ وہ شریک ہونے کے لیے تیار تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں، ان کی علالت اور بیماری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ میں رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل بدر میں شمار کیا اور بدر کی غنیمت میں سے ان کو حصہ عطا فرمایا۔ اندازہ لگائیں، عثمان بدر خود لڑنے نہیں گئے، لیکن مجاہد کا پورا باقی صحابہ تو عملی طور پر شرکت کی، لیکن عثمان کی شرکت حضور کی زبان سے ہو گئی، یعنی شہادت گویا کہ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی کہ یہ اہل بدر میں سے ہے۔ اچھا، چونکہ اہل بدر کا مرتبہ عشرہ مبشرہ کے بعد ہے، اس لیے عشرہ مبشرہ کے صراحت اور وضاحت کے ساتھ نام بنام جنت کی بشارت آئی، اور اہل بدر کے لیے مغفرت کے عنوان سے بشارت آئی، اور کسی کا کے بعد اہل احد کا مرتبہ ہے۔ اس غزوہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوا، اور سید الشہداء حضرت حمزہ اور 70 صحابی اس غزوہ میں شہید ہوئے رضی اللہ عنہم، اور عشرہ مبشرہ بھی احد میں شریک تھے۔ اہل احد کے بعد اہل بیت رضوان کا درجہ ہے۔ بیت رضوان اس بیت کا نام ہے جو مسلمانوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، سورہ فتح۔ تحقیق اللہ تعالی راضی ہوا ان اہل ایمان سے جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اخلاص کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اندازہ لگائیں، یہ بہت ہی افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ جو کچھ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی صحابہ تم جو ہے نا وہ اوپر سے بس ہاتھ لگے ہوئے تھے، اندر سے نہیں لگے ہوئے تھے۔ خوشخبری اور ان کی فضیلت کا وہ اعلان کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہ جو دلوں کے حال کو جانتے ہیں۔ فعلم ما فی قلوبہم،
اچھا جی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام کے دلی اخلاص کی خبر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلی اخلاص کی خبر دی ہے اور اسی دلی اخلاص پر خوشنودی کا پروانہ عطا فرمایا. لہٰذا شیعوں کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ صحابہ کا ایمان محض ظاہری طور پر تھا اور دل سے وہ مومن نہیں ہوئے تھے، عجب نہیں کہ فعلم ما فی قلوبہم کا لفظ شیعوں کے اسی وسوسہ کے ازالہ کے لیے نازل کیا ہو. یعنی عجب نہیں، یہ بات بھی عجیب نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے ازالے کے لیے نازل کیا کہ کل کو کوئی شک کرے گا تو اس کا ازالہ فعلم ما فی قلوبہم سے ہو جائے کہ وہ یہ دل سے لگے ہوئے ہیں ساتھ. فائدہ، افضلیت کی یہ ترتیب جو اب تک بیان ہوئی وہ اجماعی ہے، یعنی فقہاء علماء اس امت کے اجماعی ہے. اس کے بعد تمام صحابہ کا مقام ان کے علم اور تقوی کے اعتبار سے ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ متقی ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سب برابر ہو گئے، بس تقوی پر معیار آ گیا، وگرنہ تقوی کے علاوہ باقی حضرات کا معیار جو ہے نا وہ نصوص کے ذریعے اور واقعات کے ذریعے آپ کے سامنے آ گیا. عقیدہ، ملا علی قاری رحمہ اللہ نے شرح فقہ اکبر میں علامہ سبکی رحمہ اللہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنت کی تمام عورتوں کی سردار اور سب سے افضل ہیں. ان کے بعد ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا درجہ ہے. یہ عورتوں کے اعتبار سے امت میں سب سے افضل کون ہے، اگرچہ اس میں بھی بہت سارا اختلاف ہے. بعض نے حضرت عائشہ صدیقہ کے مرتبہ زیادہ لکھا ہے کیونکہ علم کا دین کا بہت بڑا حصہ حضرت عامہ جان عائشہ صدیقہ سے منقول ہے اس لیے، لیکن چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کا سردار فرمایا تو لہٰذا دنیاوی عورتوں کے سردار تو بطریق اولا ہو جائیں گی. اس لیے دنیا میں سب سے افضل حضرت فاطمہ ہیں، ان کے بعد حضرت خدیجہ ہیں اور ان کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. یہاں تک صحابہ کی خواتین میں بھی جو ہے نا وہ ترتیب آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد انشاءاللہ مشاجرات صحابہ پر بحث کریں گے. یہ ترتیب بھی اجماعی ہے؟ یہ میں نے عرض کیا کہ اس میں بہت سارا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ذکر کیا ہے چونکہ وہ بہت بڑے امام ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لہٰذا انہوں نے جو ترتیب ذکر کی ہے اس کو ذکر کر دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. حضرت آپ اپنا نام فرما دیں گے؟ جی میرا نام صہیب ہے. جی بہت شکریہ، السلام علیکم.